अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप हजरात को मालूम है कि इस वक्त मदारिस इस्लामिया पर यूपी के अंदर सर्वे चल रहा है। बहुत से अहबाब इसकी मुखालफत कर रहे हैं और बहुत से इसकी हिमायत कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, सबके अपने अपने नज़रियात हैं, सबके अपने अपने नज़रिए हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन मदारिस को इसी तरह सरसब्ज शादाब रखे और ये इसी तरह फलते और फूलते रहे। जो भी फैसला सरकार की तरफ से आया है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इसमें खैर डाल दे। हर तरह के शर से, फितने से और हर तरह की आजमाइश से अल्लाह तबारक व तआला हमारे मदारिस की हिफाजत फरमाए। इस बात की भी अल्हम्दुलिल्लाह खुशी है कि मदारिस इस्लामिया के अंदर अब असरी उलूम भी पढ़ाए जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है। अगर दीनी उलूम के साथ साथ दुनियावी उलूम से भी तलबा को आशना कराया जाए, तलबा को बताया जाए कि ये असरी उलूम है और ज़माने के यानी हालात के एतबार से इनका पढ़ना और इनका जानना भी बहुत ज़रूरी है, तो ये बड़ी खुशी की बात है और बहुत अच्छी बात है। इसके रिज़ल्ट क्या आने वाले हैं, नताइज क्या आने वाले हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई मुखालफत में हद से तजावुज़ कर रहा है और कोई हिमायत में हद से ज़्यादा तजावुज़ कर रहा है। बहरहाल इंसान को हर मौके पर अपने रब को याद रखना चाहिए, अल्लाह से यही दुआ करनी चाहिए। बज़ाहिर भले ही हमें ये नज़र आ रहा हो कि भाई ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन हम कम अज़ कम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह, अगर हमें ये नज़र आ रहा है कि ये ठीक नहीं है, यानी इससे मदारिस को नुकसान पहुँच सकता है, अगरचे नुकसान इंशाअल्लाह नहीं पहुँचेगा, तलबा के अंदर और ज़्यादा मेच्योरिटी आएगी, समझदारी और ज़्यादा आएगी। जहाँ उनके पास दीनी उलूम होंगे, वहाँ इंशाअल्लाह उनके पास दुनियावी उलूम भी होंगे और वो दुनिया के सामने अपनी बात बिल्कुल बिला हिचकिचाहट के और बग़ैर किसी खौफ और डर के खुले तौर पर रख पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। अल्लाह से दुआ करनी है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसमें हर तरह से, हर तरीके से खैर डाल दे, हर तरह के शर से पूरी उम्मत मुस्लिमा की और ख़ास तौर से इस वक्त मदारिस इस्लामिया की हिफाजत फरमाए। आप सभी को मालूम है कि हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम, जो जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी है और हमारे अकाबिरीन में से है, बुजुर्ग है, अल्लाह वाले है, अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज फरमाए, उम्र में बरकत अता फरमाए। हज़रत के नज़रियात से भी बहुत से लोग यकीनन इख्तिलाफ रखते हैं। हम उन सारी चीज़ों से कता नज़र अभी आप हजरात के सामने चंद बातें रखने वाले हैं जो हजरत ने अभी अपने हालिया बयान के अंदर रखी है। 10 ऐसी इम्पोर्टेंट और अहम बातें हैं जिनका हर मुसलमान के लिए, ख़ास तौर से मदारिस वालों को, इन बातों का याद रखना और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है वो 10 बातें, मैं एक एक करके आप हजरात को बताता हूँ। मदारिस वाले इन 10 बातों पर ज़रूर अमल करें। और दोस्तों, अगर आप हजरात किसी मदरसे के ज़िम्मेदार को या किसी तालिब इल्म को जानते हैं, उस तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ज़रूर पहुँचाएँ। इसमें ना हुकूमत की मुखालफत की गई है और ना इस मदारिस इस्लामिया की मुखालफत की गई है, और हमारी इतनी औकात भी नहीं है कि हम मदारिस की मुखालफत करें। मदारिस इस्लामिया हमारी जान है, हमने वहीं से ही कुछ पढ़ा और सीखा है, ज़िंदगी का सलीका और तहजीब हमें वहीं से आई है। तो मदारिस इस्लामिया के हम पर बेइंतहा एहसानात है। इसलिए मैं अल्लाह से बार बार दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मदारिस को इसी तरह सरसब्ज और शादाब रखे। हाँ, जो गलत तरीके से मदारिस चला रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनसे, उन लोगों की हिफाजत फरमाए और उनको सही हिदायत अता फरमाए जो गलत तरीके से मदारिस के नाम पर एक तरीके से कहिए कि फ्रॉड कर रहे हैं। बहरहाल इन सब चीज़ों से कता नज़र अब मैं आप हजरात को बताने जा रहा हूँ एक एक चीज़ कि हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के पूरे बयानात के अंदर से 10 ऐसी अहम बातें हैं जिनका जानना मेरे लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो उन्होंने मदारिस वालों के सामने रखी है। सबसे पहली चीज़ हजरत ने कही है कि हुकूक अतफाल का ख्याल रखते हुए तलबा को मारने पीटने के तरीक़ों को आज से ही बाला ताक दीजिए।
آج سے ہی طلاق دیجیے ورنہ آپ مدارس کو محفوظ نہیں رکھ پائیں گے۔ حضرت یہ کہہ رہے کہ بھائی بچوں کو زیادہ مارنا پیٹنا اور ان پر زیادتی کرنا، سختی کرنا اور مختلف طریقے سے سزائیں دینا کہ ان چیزوں کو نظر انداز کرے۔ ویسے بھی بچوں کو زیادہ مارنا نہیں چاہیے، بچوں پر زیادہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، ان کو سزائیں نہیں دینی چاہیے۔ حکمت کے ساتھ کبھی کبھی ہلکی سی سختی کرے جس سے بچے کے اندر ایک ڈر رہے، خوف رہے، لیکن اتنا زیادہ مارنا پیٹنا جانوروں کی طرح یہ تو ویسے بھی درست نہیں ہے۔ لیکن اب آ کر حضرت نے بہرحال سب کو متنبہ کر دیا ہے کہ اگر آپ نے کسی بچے کو مارا پیٹا یا حد سے زیادہ سزا دی تو آپ اور آپ کا مدرسہ خطرے میں جا سکتا ہے، حکومت اس پر ایکشن لے سکتی ہے۔ لہٰذا پہلی چیز مدارس کے طلباء کی اساتذہ کو چاہیے کہ ان کو حکمت کے ساتھ لے کر چلے، محبت اور پیار سے لے کر چلے۔ دوسری چیز حضرت کے بیان میں سے یہ ہے کہ مدارس میں صحت بخش ماحول کا خیال رکھا جائے، غسل خانوں اور استنجا خانوں کو صفائی ستھرائی کا خصوصی خیال رکھا جائے، اگر ضرورت ہو تو اس کے لیے ایک مستقل آدمی رکھا جائے۔ ویسے بھی دوستو ہمارا دین صفائی پر بہت زیادہ ترغیب دیتا ہے، کہتے ہیں کہ النظافۃ من الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ تو ویسے بھی مدارس اسلامیہ ہو یا مساجد ہو یا ہمارے گھر ہی کیوں نہ ہو، ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ صفائی ستھرائی کا ہر جگہ ہر طریقے سے خیال رکھے۔ پھر مدارس والوں کی اور زیادہ ذمہ داری ہے، کیونکہ کبھی بھی کوئی بھی مدرسے کے اندر مدرسے کا جائزہ لینے آ سکتا ہے، تو اگر آپ کے غسل خانے گندے پڑے ہیں، صفائی ستھرائی کا کوئی خیال نہیں ہے اور چیزیں کہیں سے کہیں پڑی ہوئی ہے تو ان پر غلط اثر پڑے گا اور وہ اسی چیز کو ایشو بنا کر لوگوں کو دکھائیں گے اور مدارس کو بدنام کریں گے۔ لہٰذا حضرت نے کہا ہے کہ بھائی مدارس کی صفائی ستھرائی کا، غسل خانوں کا، باتھ روم ٹوائلٹ وغیرہ کا، تمام چیزوں کا اچھے سے صفائی کا خیال رکھے۔ تیسری چیز حضرت نے کہی ہے کہ تمام مدارس میں ہائی اسکول تک عصری تعلیم کا لازمی انتظام کیا جائے۔ دارالعلوم میں بھی آئندہ سال سے اس کا آغاز ہو جائے گا، یعنی دارالعلوم کے اندر بھی الحمدللہ اب 10ویں کلاس تک بچوں کو تعلیم دی جائے گی۔ تو حضرت نے تمام مدارس والوں سے کہا ہے کہ عصری علوم یعنی اپنے مدرسے کے اندر 10ویں کلاس تک بچوں کو تعلیم ضرور دی جائے۔ چوتھی چیز حضرت نے کہی ہے کہ مدارس اسلامیہ میں مالی حساب و کتاب میں بطور خاص خیال رکھا جائے، اپنے طور سے سالانہ ایڈٹ کرائے۔ آئندہ سالوں میں رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند کے نمائندے بھی مختلف مواقع پر مربوط مدارس میں حساب و کتاب کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ تھوڑی ہارڈ پڑ جائے گی، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، آسان کر کے میں بتاتا ہوں۔ حضرت نے کہا ہے کہ مدارس کو چاہیے کہ وہ اپنے حساب و کتاب کا، اپنے نظم نسق کا پورا پہلے سے ایک مضبوط انتظام کرے، مضبوط اس چیز کے اندر ذرا سی بھی سستی نہ کرے، غفلت سے کام نہ لے، اپنا سارا حساب و کتاب پورا ڈیٹا ہر وقت اس انداز سے بنا کے رکھے کہ اگر کوئی پوچھنا چاہے تو آپ آسانی سے بتا سکے۔ پانچویں چیز حضرت نے کہی ہے زمین جائیداد کے کاغذات مستحکم رکھے، اس سلسلے میں بالکل کوتاہی سے کام نہ لے۔ جہاں آپ کا مدرسہ ہے، جہاں آپ مدرسہ بنا رہے ہیں تو وہاں اس مدرسے کے اور اس زمین کے تمام کاغذات کو مضبوط بنا کر اپنے پاس رکھ لے تاکہ جب ضرورت پڑے فوراً دکھا دے۔ چھٹی چیز حضرت نے کہی کہ حالیہ سروے سے ہرگز تشویش میں مبتلا نہ ہو، بلکہ سروے ٹیم کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے اور مطلوبہ معلومات فراہم کرے۔ یعنی ان سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ مدارس کا سروے ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ حضرت نے یہاں تسلی دی ہے کہ بالکل نہ گھبرائے، بلکہ ایمانداری کے ساتھ اور پورے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے، ان کا اکرام اور ان کو عزت دے۔ ساتویں چیز حضرت نے کہی کہ ملک کو جیسے عصری تعلیم یافتہ لوگوں کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح ملت کو اچھے عالم، مفتی، حافظ، قاری، اچھے امام اور مؤذن اور اچھے خدام کی بھی ضرورت ہے جو مدارس سے پوری ہوگی، اس لیے مدرسے اپنے نظام کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ حضرت نے یہ بات کہی، ایسا نہ کرے کہ بھئی پورا کا پورا اب عصری علوم سے ہی خود کو جوڑ دے، یعنی اب ان چیزوں کی طرف سے غفلت برتی جائے، نہ۔ حضرت نے کہا ہے کہ بھئی امام، مؤذن، علماء، مفتیان کرام، تمام جو محنتیں آپ کی جس انداز سے جاری تھی اسی انداز سے محنتیں جاری رکھے، ان کے ساتھ ساتھ ان کو عصری علوم یقیناً دیتے رہے۔ ایسا نہ کرے کہ اب ان علوم کے اندر جا کر ان چیزوں کو بھلا دے، بالکل نہ کرے۔ نمبر 8،
حدود شرع میں رہتے ہوئے جائز معاملات میں حکومت کا ہر ممکن تعاون کرے، مقابلہ آرائی کی فضا قائم نہ ہونے دے، یعنی ان کے مقابلے پر نہ بحث نہ کرے، خام خواہ میں لڑائی جھگڑے والی شکل نہ بنائے، بلکہ نرمی کے ساتھ سارے معاملے سنبھالنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ نوی چیز ہے مدارس اسلامیہ کے ذمہ داران اور متعلقین ہمت اور بہرحال اس نوی چیز کے اندر حضرت فرما رہے، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن کیا کرے بتانی ضروری ہے۔ حضرت فرما رہے کہ بھائی جو ذمہ داران ہیں اور متعلقین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر بھی حوصلہ پیدا کرے، اور اپنے جو آپ کی ماتحتی میں اساتذہ ہے، جو آپ کی زیر نگراں کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی بھی ہمت کا ذریعہ بنے، ان کو بھی ہمت دے۔ اچھا، 10ویں چیز ہے جو بہت زیادہ اہم ہے، حضرت نے کہا ہے کہ مدارس اسلامیہ یعنی مدرسے والوں کو چاہیے کہ وہ رجوع اللہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اور خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ جیسا جہاں سے میں نے ویڈیو کی شروعات کی تھی، وہیں حضرت کی آخری نصیحت ہے کہ بھائی اپنے سارے معاملے اللہ کے سپرد کر دے، اور دعاؤں کا خاص طور سے، نمازوں کا اور صدقے وغیرہ کا خاص طور سے اہتمام کرے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو پہلے سے بھی زیادہ مسلمانوں کے حالات بہتر ہوتے چلے جائیں گے، اور ہم اللہ سے دعا یہی کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے جو اس وقت حالات بڑے ناسازگار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے حالات کو پہلے سے بہتر بنائے، اور ہم سب کو دین کی خدمات اسی طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آپ حضرات سے درخواست ہے اس ویڈیو کو سب بھائیوں کو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔